الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ یقین جانو، یقین مانو، اللہ پاک نے ایسی مجلسوں پر مغفرت کے وعدے رکھے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کے وعدے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں جو بندے اور بندیاں جمع ہوتی ہیں، اللہ پاک فرشتے کے ذریعے سے یہ ندا لگواتے ہیں کہ اے مجلس میں بیٹھنے والے بندے اور بندیوں، اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا کامل یقین نصیب فرمائیں کہ اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا فضل کیا ہے۔ میں سچ کہوں آپ کو، دنیا کی چیزوں کا ملنا اور دنیا کی چیزوں کا حاصل ہو جانا اور دنیا کی چیزوں کی کوشش کے بعد اس کو پا لینا، یہ کوئی انعام نہیں ہے، یہ کوئی انعام نہیں ہے۔ آج میری بہنوں، ہم دنیا کی چیزوں کے حاصل ہونے کو انعام سمجھ رہی، اچھے کپڑے، اچھے مکان، اچھی دکان، اچھا بینک بیلنس، اچھی سواریاں۔ آدمی یوں کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یقین جانو، یقین مانو، اللہ کی سب سے بڑی عطا اس زمین پر کوئی ہے تو وہ کسی بندے کو 2 رکعت کی توفیق کا مل جانا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی عطا کوئی ہے تو زبان پر اللہ کا نام آ جانا ہے، کہ اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کے سامنے 2 رکعت ہم پڑھ لیں، اللہ کا فریضہ ادا کر لیں، اللہ کے دین کا کام اور اللہ کے دین کی محنت اللہ ہم سے لے لیں، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لیں۔ میری بہنوں، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا احسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کی شکایت لے کر اللہ کے پاس گئے کہ اللہ فلاں بندہ ہے، تیرا نافرمان ہے، مگر تو نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں، تیرا کوئی عذاب اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، وہ میرا جو بندہ ہے وہ میرا نافرمان ہے اور وہ اس وقت میرے سب سے بڑے عذاب میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اللہ تیرا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کے اوپر میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس بندے سے اپنے سامنے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ جب سجدے کی توفیق کا چھین جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کر لینا، میری بہنوں، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی ہوگا، سب سے بڑی نعمت بھی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمے والیاں ہیں، ہم سب اللہ کو اپنا رب مانتی ہیں، پیارے نبی کو اپنا نبی تسلیم کرتی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اسی اللہ کے دین کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئی ہیں، اسی اللہ کے دین کی نسبت پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تب تو ہم یہاں جمع ہوئی ہیں۔ بتائیں یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ جتنا اس انعام کو سوچو گی، جتنا اس انعام کا یقین کرو گی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل سے اتنا اللہ کا شکر ادا کرو گی، اور جتنا تم شکر ادا کرو گی
اللہ اتنی اپنی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یقین جانو، جتنا تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گی اتنا اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائیں گے، اتنا اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائیں گے، یقین جانو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے خوش نصیب بندے اور بندیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے۔ اب یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ اپنے ایمان اور اعمال کا مذاکرہ ہے۔ سنو، کیونکہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ملی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کا سارا سونا چاندی زیور جواہرات معدنیات، وہ سب ایک طرف رکھ دیا جاویں اور ایمان ایک طرف رکھ دیا جاویں، قسم خدا کی ایمان کی قیمت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جاویں اور ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو رکھ دیا جاویں تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ کلمے کی یہ طاقت بتائی، کیونکہ اس کی طاقت ڈپازٹ ہے۔ سنو، اس کی طاقت سیف ہے، اس کی قیمت سیف ہے۔ ہمارے امیر صاحب ہم کو سمجھایا کرتے تھے، 1,00,000 روپے کے سکے کتنے وزن ہوں گے؟ وہ ایک ترازو میں رکھ دو اور دوسری طرف 10 لاکھ کا چیک رکھ دو، بتاؤ وزن کس کا؟ دکھنے کے اعتبار سے تو چلر کا وزن ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے اس پرزے کا وزن ہے، کیونکہ یہ پرزہ نہیں ہے۔ اس کو بینک میں جا کر آپ 10 لاکھ کیش کروا سکتے ہو۔ ایسے میری بہنوں، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، اور کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بچا کر لے گئی تو اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، وعدے میں پکے ہیں۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ کا وعدہ ہے ہاں کہ ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لاؤ، ہم دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، بولنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن رائی کے دانے کے برابر ایمان کیا ہوتا ہے میں آپ کو حدیث سے سمجھاؤں۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کا ایک پیمانہ بیان کیا ہے جس کو تھرمامیٹر کہتے ہیں، کہ کسی کو بخار ہے تو اس کی زبان کے نیچے یا اس کی بغل میں رکھ کر اس کا بخار ماپا جاتا ہے، 102 ہے، 104 ہے، ہاں وہ تھرمامیٹر بتاتا ہے کہ اس کو بخار کتنا ہے۔ ایسے میری بہنوں، اللہ کے نبی نے ہمارے ایمان کو ماپنے کا ایک تھرمامیٹر بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانی ومن لم يستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھو، کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھو، کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھو، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہ برائی کو دیکھ کر اگر ہم ہاتھ سے روک رہی ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا کمال ہے، زبان سے روک رہی ہیں تو ہمارا ایمان درمیانی درجے کا ہے،
اور اگر دل سے اس کو برا سمجھ رہی ہیں تو یہ سب سے آخری درجہ ایمان کا ہے۔ اور اگر سنو، دھیان سے سنو، اور اگر کسی منکر کو دیکھ کر اس کو روکنا، اس کو منع کرنا اور اس کو برا ماننا تو دور کی بات ہے، ہم خود اگر اس میں شریک ہو جا رہی تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے بتاؤ؟ ہاں، محلے میں سے بارات جا رہی ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور ہم گھر کی چھت پر کھڑے رہ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، پورا محلہ گھر کی چھتوں پر ہیں، روکنے کی بات تو دور اور زبان سے کہنے کی بات تو دور، معاف کرنا میری بہنوں، ہم تو دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہے، بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی، آ جاؤ اوپر آ جاؤ، بہت زبردست ہے۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج میں لکھا ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر اگر تیرے دل میں اس کے برا ہونے کا خیال نہیں آتا تو سن، تیرے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی سرحد ختم ہو گئی۔ اب میں اور آپ اپنے ایمان کو ماپیں کہ آیا میرا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے بھی کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جو ایمان کی علامتیں بتائی، ہاں، کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تجھے اچھے عمل سے خوشی ہو اور گناہ پر رنج ہو تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تمہیں اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے عمل پر رنج ہو۔ لیکن میں ایک بات یہاں سمجھاؤں آپ کو، دیکھو اچھے عمل سے خوشی تو ہوتی ہوگی، اس میں دخل نہیں دیتا، لیکن برے عمل پر رنج ہونا، آج میرے اور آپ کا اور ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ آج مسلمان گناہ کا موقع چوک جانے پر افسوس کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت اچھا چانس تھا ڈنڈی مارنے کا، اور بہت اچھا چانس تھا بیوقوف بنانے کا، اپنے ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی تو کہہ رہے گناہ سے رنج ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اور آج مسلمان کو گناہ کا موقع ہاتھ سے جانے پر رنج ہو رہا کہ یار میں نے یہ گناہ کیوں نہیں کیا، میں نے غلط کام کیوں نہیں کیا۔ اس کے لیے میری بہنوں، ہم سب تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، ہم تو ہے پیدائشی ایمان والیاں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اور مسلمان ماں کی گود میں ہماری پرورش ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس طرح ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا جب تک وہ محنت نہ کر لے، اور انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ انجینئر نہیں ہوتا، وکیل کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وکیل نہیں ہوتا۔ ارے آگے کی بات کہوں، موچی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بغیر محنت کے موچی نہیں بنتا۔ تو پھر کیا دھوکہ مجھے اور آپ کو لگا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہی نہیں، ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اب آپ کہو گے مولوی صاحب یہ کیسی بات؟ یہ قرآن کے 5ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ ارے ایمان والوں سے کہہ رہے ایمان لاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ دودھ والے سے کہو کہ دودھ لے کر آؤ، تو دودھ والا تو وہی جس کے پاس دودھ ہے، وہ کہاں دودھ لینے جائے گا؟ ایمان والا تو وہ جس کے پاس ایمان ہے، وہ کہاں سے ایمان لاویں؟ کہا نہیں، اللہ نے سمجھایا دوسری جگہ
26 پارے کے اندر ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا قالت الاعراب آمنا، کہ وہ دیہاتی نے آ کر آپ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی جی قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی جی آپ ان کو کہیے آپ ایمان نہیں لائے، ابھی تو آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایک ہے ایڈمیشن لینا، ایک ہے داخل ہونا، اور ایک ہے ڈگری لینا، دونوں میں زمین آسمان کا بولو فرق ہے۔ کلمہ پڑھ کر ہم انٹر ہوئے، کلمہ پڑھ کر ہم داخل ہوئے، اب ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان والا بننا، ایمان والی بننا، تاکہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بہت تفصیلی بات ہے یہ، بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ایمان کیا ہے۔ میرے تمہارے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو اور مخلوق کی نفی ہو، مخلوق کا انکار ہو۔ دیکھو قرآن کے اندر پہلے کلمے کے اندر پہلے انکار ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہا الا اللہ، مگر اللہ۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی، اللہ کا اقرار اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا جب تک تم اللہ کے غیر کا انکار کرنے والی نہ بنو گی۔ ہاں، ایک اللہ کا اقرار ہمارے دلوں میں ہو، ایک اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں ہو، ایک اللہ سے امیدیں وابستہ ہو۔ میں سچ کہہ رہا، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر حال میں میری تمہاری زبان پر صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، اس کو چوٹ لگی تو بھی امی، کوئی مارتا ہے تو بھی امی، بھوک لگتی ہے تو بھی امی، پیاس لگتی ہے تو بھی امی۔ حضرت شیخ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ توکل کا یہ دوسرا درجہ ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، ایک کمرے سے دوسری کمرے میں چلی جائے تو رونے لگتا، برقع پہن کر جانے لگے تو رونے لگتا، کیوں؟ اس کا یہ اندر کا یقین بنا ہوتا ہے کہ میری ساری ضرورتیں میری ماں سے وابستہ ہے، میری ماں چلی جائے گی تو میرا کرے گا کون؟ بیت الخلاء میں سے بھی کس کو آواز دیتا؟ ہاں، امی، ہو گیا، وہاں بھی امی یاد آ رہی اس کو۔ کیوں؟ کہ اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میری ساری ضرورتیں میری امی سے پوری ہوگی۔ ایسے میری بہنوں، ہمارا تمہارا پورا یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی بیماری، بڑے سے بڑے حالات، لیکن مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ کسی کو فون کرتے ہیں نا تو رنگ بجتی ہے، کیا رنگ بجتی ہے؟ کہ اللہ سے نہ کہو کہ میری مصیبتیں بڑی ہیں، بلکہ اپنی مصیبتوں سے کہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ حالات کو بدلنے والا ہے، اللہ شکلوں کو بدلنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میری بہنوں۔ ارے میں سچ کہہ رہا، حالات بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا اللہ میاں بھی اب سوچیں گے اور 4 فرشتوں کو بلا کے مشورہ کریں گے کہ اب اس کے حالات کیسے بدلنا بھائی، چلو کچھ سیٹنگ لگاؤ؟ ایسا ہے؟ ایسا تھوڑی ہے۔ قسم خدا کی، میرے اللہ کا ارادہ وجود ہے، میرے اللہ کا ارادہ وجود ہے، وجود۔ میرے اللہ نے ارادہ کیا زمین بن گئی، میرے اللہ نے ارادہ کیا آسمان بن گیا، میرے اللہ نے ارادہ کیا سورج بن گیا۔ اللہ کے ارادے پہ کام چلتا ہے۔ ہاں، مولانا منظور صاحب کہہ رہے تھے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔
تو عجیب بات فرمائی کہ کن فیکون میں نون ساکن کے بعد فا آئے، اس لیے یہاں اخفا کرنا ہے، لیکن یہاں اخفا کرنے میں دیری ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کن فیکون، جیسے کن کہو ویسے فیکون کہہ دو، کہ اللہ تو یوں کر دیتے ہیں، ہاں اللہ تو یوں حالات بدل دیتے ہیں، اللہ یوں بیماری بدل دیتے ہیں۔ 18 سال سے ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، پورے بدن میں بیماری لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے گاؤں میں سے اٹھا کر باہر ڈال دیا ہے۔ اب بتاؤ 18 سال پرانی بیماری، ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نا جونو قبضیات، وہ جونو، اس کے لیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا ٹائم لگے گا، پرانا ہے نا تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن 18 سال کی بیماری، اور 18 سال کی بیماری کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے صرف اتنا کہا کہ اللہ اب برداشت نہیں ہوتا۔ کہتے جب آدمی اللہ سے فریاد کر لیتا ہے نا تو اللہ کے ذمے واجب ہو جاتا ہے کہ اب اس کی تکلیف دور کر۔ تو اللہ نے کیا کیا معلوم؟ کیا کیا؟ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا ارکض برجلک، کہ اپنی لکڑی ہے نا وہ زمین پہ مارو۔ وہ لکڑی کو زمین پہ مارا تو زمین میں سے پانی نکلنے لگا۔ پھر اللہ نے کہا ایوب کو کہ اس پانی میں نہا لو۔ اب وہ پانی میں غسل کیا تو پورے بدن کی بیماری غائب، پورے بدن کی کمزوری ختم، اور جوان خوبصورت۔ اور ان کی بیوی جو رحمت تھی نا، رحمت، وہ گاؤں میں گئی تھی کھانا لینے۔ وہ جب واپس آئی اس جگہ پر جہاں پر ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کے گئی تھی بیماری کی حالت میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہے، تو انہوں نے فوراً، رحمت نام تھا ان کا، انہوں نے فوراً پردہ کر لیا کہ یہ کون اجنبی بیٹھا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام سے کہنے لگی یہاں میرا ایک شوہر تھا بیمار تھا، وہ کہاں گیا؟ لو، ایوب علیہ السلام کہہ رہے اللہ کی بندی ہوں میں ہوں۔ تو رحمت کو بھی تعجب ہو رہا کہ وہ آپ ہیں، کہاں، کہیں کیسے ہوا؟ کدے کہ پانی نکلا ہے، تو بھی اس میں غسل کر لے۔ اور رحمت نے بھی اس پانی سے نہایا تو اللہ پاک نے ان کے بدن کی ساری تکلیف کو، سارے بوڑھاپے کو ختم کر دیا، اور اللہ نے دوبارہ دونوں کو جوان کر دیا۔ پھر اللہ نے اولادیں بھی دی اور مال بھی دیا۔ ہاں یہ تھوڑی ہے کہ بیماری ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور انجیکشن بھی لینا پڑے گا، اور 4 دن آپ کو ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، اور پھر دیکھو 15 دن تک یہ پرہیز ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ہوگا۔ بہت پرانا ہے، 18 سال پرانی بیماری ہے، تو اب اس کو تو ٹائم تو لگے گا نا۔ یہ مخلوق کے حساب کتاب ہے میری بہنوں، اللہ کے یہاں حالات بدلنے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو، ہاں جب اللہ سے ہم کہنے والی بنے۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ابا، اب یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت ہے، بچے ہیں، بھائیوں کے دلوں میں حسد ہوا، کھیلنے کے بہانے لے گئے، کنویں میں ڈال دیا۔ اب باپ اور بیٹے کی جدائی ہو گئی، 1 سال 2 سال 5 سال 20 سال 40 سال 40 سال تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے، نہیں کہا کسی سے۔ 40 سال کے بعد دوسرا لڑکا جس کا نام بنیامین تھا، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، یعنی ماں بھی ایک باپ بھی ایک، باقی جو 11 تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو وہ بنیامین کو بھائی لے کر گئے، اور وہاں پر مصر میں یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی روک لیا۔ اب یہ بغیر بنیامین کے آئے اور ابا سے کہنے لگے ابا وہ بنیامین نے جو ہے خزانے میں سے چوری کی ہے، اس لیے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب دوسرے بیٹے کا جھٹکا لگا تو روتے روتے آنکھ چلی گئی تھی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، بھائیوں سے بچوں سے کچھ نہیں کہا، آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں مصیبت کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا بھی سنت ہے۔ مصیبت کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا بھی سنت ہے، سنت۔
آسمان کی طرف دیکھا اور اتنا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ میری سننے والے ہو۔ کہتے قسم خدا کی، بس اللہ کو پکارا اور اللہ کی مدد جگہ پر کون آیا معلوم؟ آسمان سے اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اسرائیل 40 سال سے نہیں آئے، لیکن جہاں اللہ سے فریاد کی اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یعقوب میں نے یوسف کی روح نہیں نکالی، مطلب یوسف ابھی تک زندہ ہے۔ تسلی ہو گئی نہیں ہو گئی باپ کو؟ یہ چیز اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، اور یہ چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے۔ ہاں، میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ، ہماری کام کرنے والی مستورات، میری بہنوں، کام کرتے کرتے اللہ سے قریب ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ سے اپنے فیصلے کرواویں۔ تعجب لگتا ہے تھوڑا تھوڑا، عجیب سی باتیں لگتی ہیں۔ صحابہ کی بات بتاتے ہیں تو کہتی ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے، اللہ کے ولیوں کی بات بتاتے ہیں تو کہتے وہ تو اللہ والے تھے۔ اب میں اپنے بیان میں اکثر کہتا ہوں ہم تو سب تو بھگوان والے ہیں، ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ ہوئے گا ہی نہیں جو اللہ والوں کے ساتھ ہوا۔ نہیں، ہم بھی اللہ والی ہیں۔ بلکہ میں کیا بتاؤں، حضرت نے یہ بات کہی تو ہنگامہ ہو گیا۔ ہمارا ایمان تو صحابہ کے ایمان سے افضل ہیں۔ لگی نا تھوڑی تعجب کی بات؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے اس کو ایک بار مبارکباد، اور جو مجھے نہ دیکھے اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائے اس کو تو 3 بار مبارکباد۔ آپ اپنے ایمان کو سوچیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ جب سے میری تمہاری آنکھ کھلی ہے دنیا میں گناہ ہی گناہ دیکھے ہیں، مصیبتیں دیکھی ہے، پھر بھی میں اور آپ اپنے دل کے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہے اور پوری طاقت کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ارے کہہ رہی ہو نہیں کہہ رہی ہو؟ تو پھر ہم سب بھی اللہ والی ہیں، پھر ہمارے ساتھ بھی وہی مدد ہوگی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ جو مددیں ہوئی اس سے 10 گنا زیادہ مدد قیامت کے قریب آنے والے لوگوں سے ہوگی۔ اس کے لیے میری بہنوں سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اور اسی کے ذرے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ نماز کے بیانات تو بہت سن لیے اور ذکر اور دعا کے بیانات تو بہت سن لیے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ پوری بلڈنگ میں ماشاءاللہ وقت لگائی ہوئی مستورات ہے، اور یہ حلقہ بھی ماشاءاللہ وقت لگائی ہوئی مستورات کا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تمام بہنیں ایک محاسبہ کرے۔ محاسبہ سمجھتی ہیں؟ اپنا حساب کتاب کریں، کتنے چلے لگ گئے، کتنے عشرے لگ گئے، کتنے سہروزہ لگ گئے۔ ہر 15 دن میں آپ یہاں جمع ہوتی ہو تعلیم میں، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کبھی ایمان کا مذاکرہ ہمارے سامنے آیا؟ بلکہ معاف کرنا، دعا مانگتے وقت بھی جب اللہ سے دعا مانگتی ہے نا، اس مانگنے میں بھی مخلوق کا خیال دلوں میں رہتا ہے، اور اللہ سے اسباب ہی مانگتے ہیں۔ ابھی ایک جماعت سے میں بات کر رہا تھا، جماعت کو میں نے کہا ہمیں بھوک لگے تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ تو جماعت نے کہا کھانا مانگنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں کھانا مانگنا چاہیے؟ تو بولے بھائی بھوک لگی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ کھانے سے ہی بھوک مٹے گی؟ یہ تو تم اللہ سے اسباب مانگ رہے ہو۔
بھائی پیاس لگے گی تو کیا مانگو گی؟ پانی مانگو گی نا. کیوں؟ کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے. تو یہ تو تم دعا میں اسباب مانگ رہی ہو. بلکہ یوں اپنی عادت بناؤ کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے اللہ کے سامنے اس ضرورت کو براہ راست پیش کیا کرو کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میری بھوک مٹانی ہے. اب آپ کھانے سے مٹا دے تو کھانے سے مٹ جائے گی، اور آپ ذکر سے مٹا دے تو ذکر سے مٹ جائے گی، آپ زمزم سے مٹا دے تو زمزم سے مٹ جائے گی. فیصلہ کس کے ہاتھ میں دے دو؟ اللہ کے ہاتھ میں. میں بیمار ہوں تو میں یہ بات کیوں دل میں پالوں کہ یہ بیماری دوا سے اچھی ہوگی؟ کیا یہ بیماری اللہ کے امر کن سے اچھی نہیں ہو سکتی؟ ابھی امریکہ کے ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ ایک ساتھی کو کینسر تھا. سنو، ہم لوگوں کو مذاق لگتا ہے کہ اعمال سے کیا ہوگا. ابھی کی بات ہے، چند سال پہلے کی. ایک ساتھی کو کینسر ہو گیا. تو اس نے علماء کرام سے مشورہ کیا. کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کینسر ہو گیا ہے. تو کسی عالم نے اس کو کہا کہ حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے. آپ کے 6 مہینے بچے ہیں نا، اگر آپ صلہ رحمی کرو تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو بڑھا دے. ہو سکتا کیا، یقین ہونا چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو اللہ عمر بڑھائیں گے. اس کو بھی بڑا فیل ہوا کہ یار بات تو پکی ہے، جب اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ہے تو اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. اس نے امریکہ سے سفر کر کے پاکستان آیا، اور پاکستان آ کر جو اپنے رشتہ دار تھے ان کے ساتھ اس نے خوب صلہ رحمی کی. کسی کو بھینس دلائی، کسی کی زمین صحیح کروائی، کسی کا مکان بنوایا. اللہ نے بہت دیا تھا، مرنا تو تھا 6 مہینے بعد. سارا کے سارا لگا دیا. اور پھر جب 5 مہینے پورے ہو گئے تو امریکہ پہنچا کہ چلو اب مرنا ہے 1 مہینے میں. 20 بچوں کے ساتھ ہی مریں گے، وہیں دفن ہوں گے. اب 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہو گئے. ارے بھائی سال پورا ہو گیا، مر ہی نہیں رہے ہم. پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے پورا چیک اپ کروایا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی وہ جو کینسر کے جراثیم تھے وہ تو اب آپ کی بدن میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے، آپ نے شاید کہیں علاج کروایا ہے. کہاں گئے تھے آپ؟ تو کہ میں تو ہمارے ملک پاکستان گیا تھا. کہ وہاں کون سے ڈاکٹر کے پاس علاج کروایا؟ تو کہا کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کوئی دوا نہیں. پھر یہ کیسے ہوا؟ تو کہا ہمارے نبی نے کہا ہے صلہ رحمی کرو اللہ عمر بڑھائیں گے. اور میں نے جا کر صلہ رحمی کی، اللہ نے عمر بڑھا دی. تو اعمال سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرو. اللہ کے یہاں سے لینے کا ضابطہ اعمال ہے. اعمال جب بھی کوئی مصیبت آوے 2 رکعت پڑھو، اور یہ 10 دعا بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد کر لو. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. یہ 3 ہو گئی. اسألک موجبات رحمتک، یہ 4 ہو گئی. وعزائم مغفرتک، 5 ہو گئی. والغنیمۃ من کل بر، والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین. یہ دعا پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گی اللہ وہ چیز تمہیں دیں گے. پکی بات کہہ رہا ایک دم، ہاں پکی بات کہہ رہا. جو مانگو گے اللہ دیں گے، بشرط یہ کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے تم کراہیت کرتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ دیکھیں گے پہلے یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. کہیں اس کا ریئیکشن تو نہیں ہوگا. ہاں بڑا خراب ریئیکشن ہوتا ہے کہ تم دعا کرو اللہ مجھے کو ملینر بنا دو، بلینر بنا دو.
تو اللہ میاں کو معلوم اس کو ملینر بنائیں گے تو یہ زمین پہ پیر بھی نہیں رکھے گا، یہ خالی کھٹا اپنی آخرت خراب کر دیں گے، تو اللہ نہیں دیں گے پھر۔ اس لیے اللہ سے یہ مانگو، اے اللہ میرے لیے ساری خیر کے فیصلے فرما، سارے شرور سے میری حفاظت فرما۔ تو بس میری بہنوں، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاویں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں بار بار نکلنا ہے۔ یہ چیزیں گھر بیٹھے آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا، سنو میری بات۔ بلکہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جماعتیں بھی مذاکرہ ایمان کا نہیں کرتی، وہ بھی وہی گھسی پٹی باتیں نہیں، پکی پکی بات کرو تاکہ ہر امتی کا تعلق اللہ سے براہ راست جڑے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اللہ کے بیچ میں سے جبرائیل کو ہٹایا ہے، تب جا کر اللہ نے براہ راست، سنو، براہ راست آگ کو حکم دیا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کہ جب میرا ابراہیم کسی سبب کے ذریعے مجھ سے مدد نہیں چاہتا تو مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں کسی سبب کے بغیر ابراہیم کی مدد کروں۔ اس کے لیے میری بہنوں، کوئی بھی حال آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ سے مانگنے والی بنو، اللہ سے تعلق صحیح کرو۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں اعمال کو قائم کرو، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اپنے گھروں سے گناہوں کو ختم کرو، آپس کے جھگڑوں کو، آپس کے فساد کو، انتشار کو ختم کرو، محبت کے ساتھ زندگی جینا سیکھو، ایک دوسرے کو دعوت دو۔ جتنا تم آپس میں دعوت دو گی اتنے جھگڑے ختم ہوں گے۔ جب ساس بہو کو دعوت دے گی، بہو ساس کو دعوت دے گی تو ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ جب دیورانی جٹھانی کو دعوت دیں گی، جٹھانی دیورانی کو دعوت دیں گی، بولو جھگڑے کرے گی پھر؟ ارے جھگڑے کریں گی تو دعوت کیسے دیں گی؟ وہ بھی سوچیں گی نا، یہ مجھے اس کو دعوت دینا ہے، اس کے ساتھ جھگڑے کروں گی تو کیسے چلے گا؟ پڑوسن کو دعوت دے تو جھگڑے ختم۔ اس لیے میری بہنوں، ایک تو اپنی زندگی میں دعوت لاؤ، اپنے ایمان کی محنت کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرو، اور الحمدللہ آپ کا یہ تعلیم کا حلقہ ہے نا، 2 مستورات اشرے والی ہے، چلے والی ہے، ماشاءاللہ مستورات چلے میں جا رہی ہے نا۔ تو آپ اپنے پورے اس محلے کو، جو 56، 57 یا 72 مکانات ہیں جن کا یہ تعلیم کا حلقہ ہے، ہر گھر میں تعلیم شروع ہو، ہر گھر کی مستورات تعلیم کے حلقے میں آوے، معلوم کرو کس کے وہاں سے نہیں آ رہی۔ ہاں، اپنے محرم سے اجازت لے کر اس کے گھر جاؤ یا اس کو اپنے گھر بلاؤ، سلام دعا کرو، دوستی کرو، اور اپنے حلقے سے جوڑو۔ جب وہ حلقے سے جڑ جائے گی تو وہ اپنے گھر میں تعلیم کرنے والی بنے گی۔ جب اس کے گھر میں تعلیم زندہ ہوگی تو پھر وہ خود بخود نماز پہ آ جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں نماز کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو۔ اگر نماز کی دعوت دینے پر امت نماز پہ آ جاتی تو کیا مسئلہ ہی نہیں تھا کچھ۔ ارے جب تک اندر طاقت نہیں ہوگی ایمان کی، بتاؤ نماز کیسے پڑھیں گی؟ چلو مجھے بتاؤ۔ ہمارے محمد موسیٰ صاحب کہتے تھے، ایک آدمی کو کہو کہ 3 دن، ایک آدمی کو کہو کہ آپ 3 دن میں 15 نماز پڑھیں، وہ کہے گا مشکل ہے، لیکن اس کو کہو آپ 3 دن ہمارے ساتھ چلو۔ اب آپ 3 دن لے کر اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو 15 نماز خود بخود پڑھ لے گا، اور اگر بات سمجھ میں آ گئی اور یقین بن گیا تو ہمیشہ کے لیے نماز پڑھتا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہر مہینے میں تو چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کے حلقے سے مستورات کی جماعت بنے۔ کل ہم لوگ پرانوں کے جوڑ میں گئے تھے، سرخیز ہے نا، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ سالانہ 16 جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہے۔ بہت فخر سے کہا انہوں نے۔ میں نے کہا آپ کے یہاں مجھے یہ بتاؤ، اشرا اور چلہ 3 دن والی نہیں، اشرا اور چلہ لگائی ہوئی بہنیں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 35-36 مستورات ہیں جن کا اشرا اور چلہ لگا ہے۔ 8 مستورات انہوں نے کہا کہ چلے والی ہیں، اور 28 مستورات اشرے والی ہیں۔ سرخیج کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ 36 مستورات کی اگر 3 کی 12 جوڑیاں بن جاویں، ایک جوڑی میں 1 مستورات چلے والی اور 2 اشرے والی، یہ جوڑی بن گئی۔ ایسے 12 جوڑی آپ 36 مستورات کی بنا دو، ہر 3 مہینے میں 12 جماعتیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 مہینے میں 1 مرتبہ تو 3 دن لگاؤ گے نا آپ، تو 3 مہینے میں کتنی جماعت ہو گئی؟ 12۔ 6 مہینے میں 24، اور 12 مہینے میں 48 جماعت۔
اب آپ سال میں 16 جماعت نکال کر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، جبکہ آپ کی استعداد 48 جماعتوں کی ہے۔ اور اگر یہی 12 جوڑیاں ہر سال ایک مرتبہ خالی 10 دن لگاویں تو سال کی 12 جماعت ہو گئی، ہر مہینے ایک جماعت 10 دن کی ہو گئی۔ اور یہی جوڑیاں ہر تیسرے سال میں چلہ لگاویں تو میں نے کہا سال میں 4 جماعتیں چلے کی ہو گئی، یعنی یہ حلقے کی کیپیسٹی ہو گئی کہ سال میں 4 جماعتیں چلے کی مستورات کی، 12 جماعتیں عشرے کی اور 48 جماعتیں 3 دن کی۔ اب اس کے سامنے آپ اپنا حساب کتاب رکھو کہ 2023 میں کتنی جماعتیں بنی اور کتنی جماعتیں گئی، آپ کو خود اپنا نقصان اپنے سامنے آ جائے گا۔ یہ تو میں صرف ان کا حساب کر رہا ہوں جن کا عشرہ اور چلہ لگا ہوا ہے، ورنہ بعض مستورات جو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن لگائی ہوئی ہے نا، وہ ان سے زیادہ صلاحیت والی ہمارے علاقے میں اور ہمارے محلوں میں ہے، ابھی تک ہم نے ان کے اوپر نظر ہی نہیں ڈالی۔ میں تو کہتا ہوں باقاعدہ فہرست بنے، انگریزی داں مستورات کتنی ہیں، عربی داں کتنی ہیں، عالمہ کتنی ہیں، یہ سب ہمارے کام کی ہیں۔ اس کے لیے میری بہنوں اب بیٹھ کر تھوڑی سی ترتیب بنا لو۔ دیکھو سامنے دیوالی کی چھٹیاں بھی ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے وہاں سے بھی جماعتیں بنانی ہیں۔ 10 دن کی مستورات کی جماعت اور چلے کی 2 پرچے انشاءاللہ بنا دیں۔ 3 دن کی جماعت تو ابھی انشاءاللہ بن جائے گی، ایک 3 دن کی بنا لیں۔ جن کے 3 دن 3 مرتبہ لگیں وہ 10 دن کر لیں، جن کا عشرہ لگا ہے وہ چلے میں کر لیں انشاءاللہ۔ دیکھو اب 4:45